الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری یہ مجلس فضائل نماز کے عنوان پر 70ویں مجلس ہے، جس میں گزشتہ مجلس میں بیان کردہ حدیث مبارک کا مابقیہ حصہ بیان کرنا مقصود ہے۔ نماز کی فضیلت پر حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من الدنیا ثلاث، لوگوں مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک خوشبو، دوسرا فرما بردار بیوی، اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ پڑوس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، صدقت یا رسول اللہ وحبب الی من الدنیا ثلاث، اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ وان یکون بنتی فی بیت رسول اللہ وان یکون انفاق مالی علی رسول اللہ، ایک آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا، دوسرا میری بیٹی کا آپ کے گھر میں آپ کے نکاح میں رہنا، اور تیسرا میرے مال کا آپ کی ذات پر خرچ ہوتے رہنا۔ پڑوس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، کہتے ہیں، صدقت یا ابا بکر وحبب الی من الدنیا ثلاث، ابو بکر آپ نے سچ کہا، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والثوب الخلق، ایک لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلانا، دوسرا لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اور تیسرا پرانا کپڑا پہننا۔ ان کے بغل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، کہتے ہیں، صدقت یا عمر وحبب الی من الدنیا ثلاث، عمر آپ نے سچ کہا، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسرا ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور تیسرا قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ان کے پڑوس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف فرما ہے، کہتے ہیں، صدقت یا عثمان وحبب الی من الدنیا ثلاث، عثمان آپ نے بھی سچ کہا، اور مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، الضرب بالسیف والصوم فی السیف والخدمۃ للضیف، ایک تلوار سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا، دوسرا گرمیوں کے موسم میں رمضان کے روزے رکھنا، اور تیسرا مہمان کی خدمت کرنا، خاطر تواضع کرنا۔ یہ 4 خلفائے راشدین اور ان کے ساتھ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 پسند فرمائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا اور صحابہ کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند فرمائی چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت اپنے اندر ان تین خصوصیات کو پیدا کرے، ان 3 چیزوں کو پیدا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ پیدا کرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سخاوت، بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور قرآن کریم کے تئیں الفت اور محبت کو پیدا کرنا پیدا کرے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شجاعت، حضرت علی جیسی بہادری، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مہمان نوازی کی صفت اپنے اندر پیدا کر۔ ابھی ان خلفائے راشدین کا مکالمہ پورا ہوا، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہنے لگے، وحبب الی من الدنیا ثلاث، تم سب لوگوں نے سچ کہا، لیکن مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، ارشاد الضالین وموانست الغرباء القانتین ومعاونت اہل العیال المعسرین، یہ حضرت جبریل کی پسند۔ نمبر 1، گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ بتانا۔
नंबर 2, फर्मा बरदार अजनबी मुसाफिर और परदेसियों की मुआवनत करना, उनसे गमखारी करना, उनके गमों को बांटना। और नंबर 3, अयालदार, मुफलिस, नादार और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, इमदाद करना। यह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंद, गोया वो अपनी इस बात के ज़रिए से कायनात के हर मुसलमान को, हर मोमिन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये 3 सिफतें तुम अपने अंदर पैदा कर लो। एक तो जो आदमी राह से भटक जाए उसको सही रास्ते पे ले आओ। इसके 2 मतलब हैं। एक मतलब कि कोई मुसाफिर कहीं से कहीं जा रहा है और उसको अपनी मंजिल का पता मालूम नहीं है, जिस रास्ते से वो जा रहा है वो रास्ता उसके लिए अनजाना और अजनबी है। अब वहाँ का जो मकामी बाशिंदा है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अजनबी मुसाफिर की मंजिल का पता बताए, वो उसको सही तरीक़े से सही समत पर लगाए ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद को पा सके। और दूसरा मतलब इसका यह है कि जो लोग राह हक से भटक चुके हैं, जो लोग राह जन्नत से भटक चुके हैं, जो लोग सिरात मुस्तकीम से भटक चुके हैं, उन लोगों को राह हक पे, राह हिदायत पे और सिरात मुस्तकीम पे लेके आना, ये इरशादुज़्ज़ालिन है, ये गुमराहों को रास्ता बताना है। दूसरी चीज़ बयान फरमाई हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, व मुवानसतुल गुरबाइल क़ानितीन, जो अजनबी लोग हैं, जो परदेसी लोग हैं, जो फर्मा बरदार हैं रब के, उन लोगों की गमखारी करना, उनके सुख दुख में शरीक होना, क्योंकि वो अजनबी हैं, परदेसी हैं, वो अपने वतन से, अपने घर बार से, अपने अहले खाना से दूर हैं। अब कोई खुशी का मौका है, कोई गम का मौका है, उसमें जाके उनको तसल्ली देना, खुशियों में शरीक होना, मुबारकबादी पेश करना, ये ईमान वाले का फरीज़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंद करदा चीज़ है। तीसरी चीज़ बयान फरमाई, व मुआवनतु अहलिल अयालिल मौसिरीन, जो तंगदस्त लोग हैं, जो अहलो अयाल वाले हैं, जो बीवी बच्चे वाले हैं, जो कुंबे और ख़ानदान वाले हैं और मुफलिस हैं, अयालदार हैं, तंगदस्त हैं, उन लोगों की माली मदद करना, उनकी फाइनेंशियल हेल्प करना, ये एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पसंदीदा सिफत और खूबी है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान हुआ, फरमाया, लोगो तुम सब ने सच कहा, मगर मुझे भी दुनिया की 3 चीज़ें पसंद हैं। अल-बुकाउ इंदन नदामा, अस्सब्रु इंदल फाक़ा, व बज़लुल इस्तिताअ। पहली चीज़ बयान फरमाई, नदामत के वक्त आंसू बहाना। दूसरी चीज़ बयान फरमाई, फाक़े के वक्त सब्र करना। और तीसरी चीज़, अपनी हैसियत, वुसात और हिम्मत के मुवाफिक अल्लाह की राह में जान का और माल का खर्च करना। ये अल्लाह की पसंदीदा चीज़, गोया सबसे बढ़ के। पहली चीज़ क्या है? अल-बुकाउ इंदन नदामा, गुनाह हो गया, गुनाह के बाद नदामत का होना कामिल ईमान होने की अलामत है। जिस बंदे को गुनाह हो जाने पर नदामत ना हो और नेकी होने पर मसरत और खुशी ना हो, गोया उस बंदे के दिल में ईमान ही नहीं। उलमा इकराम लिखते हैं, ईमान के होने की अलामत और निशानी यह है कि नेकी करने पर खुशी हो, गुनाह हो जाने पर नदामत, अफसोस और पछतावा हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस बंदे ने गुनाह किया, गुनाह के बाद गुनाह पर नादिम हुआ और उस नदामत के नतीजे में आंखों से आंसू बह गए, ये अदा उसकी मुझे पसंद है। और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, वस्सब्रु इंदल फाक़ा, जब फाका आ जाए, जब गुर्बत का आलम हो, जब इफलास और मुफलिसी का दौर चले और जब लोग भूखमरी का शिकार होने लगे और पेट भरने के लिए लोगों के पास खाने का और ज़रूरत का सामान ना हो, ऐसे वक्त में सब्र के दामन को थाम के रखना, ये ईमान वाले के ईमान वाला होने की अलामत और निशानी और रब की पसंदीदा इबादत है। फाके पे सब्र, मुसीबत पे सब्र, तकलीफ़ पे सब्र। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, नेमत पर शुक्र और तकलीफ़ पर सब्र। इसीलिए एक मौके पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक दिन खाऊं और एक दिन भूखा रहूं, ताकि जिस दिन मैं खाऊं उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा करूं और जिस दिन मैं भूखा रहूं उस दिन उस तकलीफ़ पर, उस दुख पर, उस दर्द पर सब्र करूं। इसी का नाम इस्लाम है, सब्र का और शुक्र का।
تو فاقے پر، غریبی پر، افلاس کی حالت میں صبر کرنا اللہ کو پسندیدہ عبادت ہے۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی وَبَذْلُ الْإِسْتِطَاعَةِ، اپنی حیثیت، اپنی ہمت اور اپنی گنجائش کے مطابق اللہ کی راہ میں جان کا اور مال کا خرچ کرنا۔ ایک جگہ اللہ نے فرما دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں کی جان اور مومنوں کا مال دونوں کا ہم سودا کر چکے ہیں، اور مومنوں کے جان کو بھی ہم نے خرید لیا، مومنوں کی مال کو بھی ہم نے خرید لیا۔ جب یہ جان ہماری نہیں، جب یہ مال ہمارا نہیں، پھر اس کو اللہ کے راستے میں لگانے میں تکلیف کیسی، مشقت کیسی، قربانی کیسی۔ یہ تو جس کی ہے، جس نے خریدی ہے اسی کو واپس کرنا ہے، لیکن چونکہ اس چیز کے کرنے میں نفس کو شاق گزرتا ہے، نفس پر مشقت آتی ہے، نفس پر ایک طرح کا بوجھ پڑتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نفس کو دبا کے، نفس کو اپنے تابع بنا کے یہ کام کر لے گا، گویا اس نے ہماری پسندیدہ عبادت کو انجام دیا، ہماری پسندیدہ خوبی کا وہ مالک بن گیا۔ تو حدیث پوری جو ہے اس میں صرف شروع کا حصہ جو ہے وہ نماز سے متعلق ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس میں حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ باقی کی جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ دین کی بڑی چیزیں ہیں اور دین کا بڑا حصہ ان کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ چیزیں ایسی ہے کہ اگر ایک ایمان والا ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے دے، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو گویا یہ سمجھ لے کہ اس نے پورے ایمان پہ عمل کر لیا، پورے دین پہ عمل کر لیا۔ ہر چیز، ایک ایک پسندیدہ عبادت اور ایک ایک پسندیدہ خوبی اپنے اندر ہزاروں صفات کو لیے ہوئے، ہزاروں چیزوں کو، ہزاروں عبادتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، پرانا کپڑا، اس میں سادگی ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، تکبر کی کمر کو توڑنا ہے، ایک ایک صفت جو صحابہ اور خلفائے راشدین کی پسند کردہ عبادتیں ہیں اور خوبیاں ہیں، ان کے ایک ایک خوبی کے اندر ہزاروں عبادتیں پنہاں ہیں، ہزاروں خوبیاں پوشیدہ ہے۔ تو جب بندہ ایک خوبی کو اپنی زندگی میں جگہ دے گا تو مطلب اس نے دین کی بے شمار چیزوں کو، دین کا بیشتر حصہ اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا۔ لیکن شرط ہے کہ ان چیزوں کو جو پسند کی گئی ہے، 3 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ خلفائے راشدین کی 12 چیزیں، یہ 15 اور 3 حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 18 اور 3 رب کی، اللہ تبارک و تعالی 20-21 خوبیاں جو سرکردہ لوگوں کی، معتبر شخصیات کی، جانی مانی ہستیوں کی پسند فرمائی ہوئی ہے۔ جب بندہ ان کو اپنی زندگی میں داخل کر لے گا تو وہ خود بخود دین پر چلنے والا، لوگوں کو دین پر چلانے والا، لوگوں کو صحیح راستے کی تلقین کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔